إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا، اس زمین کو ہمارے لیے گہوارہ بنایا اور ہماری ہر طرح کی ضرورتوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے مہاد بنایا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے مہاد بنا دیا ہے. مہاد کے معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ زمین کو اللہ نے ایسے بنا دیا جیسے ماں کی گود ہو. ماں کی گود کیسی ہوتی ہے؟ ایک بچے کی ہر ضرورت کی تکمیل اس کی ماں کی گود پہ ہو جاتی ہے. اس کو ماں کی گود سے باہر نہیں جانا پڑتا. اس کا ہر مسئلہ اس کی ماں کی گود میں حل ہو جاتا ہے. اس کی ہر ضرورت اس کی ماں کی گود میں پوری کر دی جاتی ہے. زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ماں کی گود کی طرح بنا دیا ہے. ہماری کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جس کی تکمیل کے لیے ہم کو کسی اور پلانیٹ پر جانا پڑے، زمین کے دائرے سے باہر نکلنا پڑے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر طرح کی ضرورت کی تکمیل کا انتظام اس زمین پر کر دیا ہے. دنیا میں ہماری ضرورتیں دو طرح کی ہیں. کچھ ہماری جسمانی ضرورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کا انتظام بھی دنیا میں کر دیا ہے. بھئی ہمارے جسم کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں اس کرۂ ارضی پہ آکسیجن کی ڈھیر رکھ دی ہیں. ہم کو کھانے کے لیے کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے الگ طرح کے نباتات اور جانور پیدا کر دیے ہیں. ہم کو پینے کے لیے پانی چاہیے. میٹھے پانی کا اچھا خاصا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پورا انتظام اللہ تعالیٰ نے زمین پر کر دیا ہے. لیکن انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے. انسان کے جسم کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، جانوروں سے اس کو الگ کرتی ہے، وہ ہے روح، انسان کی سول. جیسے ہماری کچھ فزیکل نیڈس ہیں ویسے ہی ہماری کچھ اسپریچول نیڈس ہیں، ہماری روحانی ضرورتیں. اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا اس کا انتظام کر دیا، یہ ہماری جسمانی ضرورت ہے. ہدایت یہ ہماری روحانی ضرورت ہے. جس اللہ نے زمین پر ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر کے ہماری فزیکل نیڈس کو پورا کر دیا ہے، اس اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی ضرورت کو ایسے ہی اندھیرے میں نہیں رکھا ہے. اس روحانی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا. اپنی کتابیں نازل کی، اپنا دین نازل کیا، اپنی شریعت نازل کی. جیسے ہمارے جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے ویسے ہمارے روح کو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہدایت کی ضرورت ہے. اس ہدایت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی. کتابیں کیا ہیں؟ ایک تھیوری ہے. دین اللہ رب العالمین نے کتابوں کی شکل میں دیا. کتابیں ایک تھیوری ہے جو ہم کو بتاتی ہیں کہ دنیا میں رہ کر کے اللہ کی مرضی کی زندگی کیسے گزارنی ہے. پر انسان کا مزاج اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے لیے صرف تھیوری کافی نہیں. اس کو اپنے سامنے کوئی اسوہ چاہیے، کوئی رول ماڈل چاہیے، کوئی پریکٹیکل نمونہ چاہیے جس کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو بندہ اس ماڈل اور اس اسوے کے سانچے میں خود کو ڈھال سکے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کیا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ ہے، یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے.
اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، اور یہ رسول کیا ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک عملی شکل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف احکام نہیں دیے، احکام کے ساتھ ایک مثال بھی دے دی۔ انسان کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کسی کاریگر سے کچھ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ زبانی ہدایتوں کے ساتھ ساتھ ایک سیمپل بھی دیتے ہیں۔ یہ سیمپل دیکھ کر کے اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق ایک پروڈکٹ آپ کو فراہم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں تو نازل کی، پر ان کتابوں کے ساتھ ساتھ نبیوں کو بھی بھیجا۔ یہ نبی کیا ہیں؟ اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو، اپنی سیرت کو ان نبیوں کی سیرت کے سانچے میں ڈھال دیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں نہیں دی، نبیوں کو بھی بھیجا، اور ہم سے کہا گیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، یہ انبیاء ہیں، ان کے ہدایت کی پیروی کرو، اپنے آپ کو ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھالو، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح بناؤ۔ اور جو عظیم عظیم نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، ان میں سے بہت عظیم نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی سیرت اور اس سیرت میں پائی جانے والی کچھ نصیحت کی باتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے عظیم ترین انسانوں میں سے ایک عظیم ترین انسان۔ ویسے تو سارے انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، پر اللہ کے بندوں میں اللہ کے سب سے محبوب اور سب سے چہیتے لوگ کون ہیں؟ انبیاء۔ نبی اللہ رب العالمین کے سب سے محبوب شخصیتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین انبیاء کو اپنی عظمت کی وجہ سے چن لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر نبیوں میں بھی کچھ نبی وہ ہوتے ہیں جو صرف نبی ہوتے ہیں، رسول نہیں ہوتے۔ کچھ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم کی طرف اپنی شریعت دے کر کے بھیجا ہوتا ہے، اپنا پیغام دے کر کے بھیجا ہوتا ہے۔ وہ نبی جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہوتے ہیں، ان کا درجہ ان نبیوں سے بلند ہوتا ہے جو صرف نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ تو انبیاء میں بھی سب سے عظیم ترین کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول۔ پھر رسولوں میں بھی 5 رسول وہ ہیں جو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ترین رسول ہیں، جن کو قرآن مجید میں اللہ نے کہا اولو العزم من الرسل، رسولوں میں عزم والے، حوصلے والے، بلند ارادے والے، پختہ عزیمت والے رسول۔ وہ 5 رسول سارے رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔ کون کون ہے وہ؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دونوں ہمارے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اولو العزم من الرسل، رسولوں میں عزم اور حوصلے والے رسول۔ ان کا مرتبہ سارے رسولوں میں سب سے بلند ہے۔ پھر ان 5 رسولوں میں 2 رسول وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، ان کا مرتبہ 5 میں زیادہ ہے۔ کون ہے وہ 2؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنا لیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ پوری دنیا میں، ساری انسانیت میں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس دنیا میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک صرف 2 لوگ ہیں جن کو اللہ کی خلیل ہونے کا شرف حاصل ہے، اور وہ 2 لوگ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ خلیل ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔ خلیل کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں دوست، پر عربی میں دوست کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کے مراتب کے حساب سے۔ دوستی کا الگ الگ لیول ہوتا ہے۔ دوستی کا جو سب سے اعلیٰ ترین لیول ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خلا، خلیل، سب سے اعلیٰ ترین لیول دوستی کا۔ یہ اتنا عظیم لیول ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، دنیا میں اگر کسی کو اپنا دوست بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بنا لیتا۔
دوست یعنی عام معنوں میں تو حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کے دوست ہیں، پر خلیل نہیں ہے کوئی۔ فرمایا دنیا میں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا، یعنی دوستی کے مقام پر بہت بلندی تک حضرت ابوبکر پہنچے، پر خلیل والے مرتبے میں نہیں پہنچ پائے۔ خلیل اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ پوری دنیا میں اللہ نے صرف 2 لوگوں کو اپنا دوست اور خلیل بنایا، اس میں سے ایک حضرت ابراہیم ہے۔ پھر ان دونوں میں بھی اللہ کے نبی کا مقام تو حضرت ابراہیم سے بھی بلند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقوم مقاما یرغب الخلائق الی حتی ابراہیم، قیامت کے دن میرا وہ مقام ہوگا، پوری دنیا کی مخلوق اس مقام کی تمنا کرے گی، لوگ رش کریں گے کہ کاش وہ مقام مجھے بھی مل جاتا، حتی ابراہیم، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی رش کریں گے، وہ بھی تمنا کریں گے کہ جو مقام مجھے ملا کاش وہ مجھے مل جاتا۔ یہ حضرت ابراہیم کا مقام ہے، اور یہ مقام ان کو ایسے ہی نہیں ملا، یہ مقام ان کو قربانیوں کی وجہ سے ملا، اپنی اعلیٰ صفات کی وجہ سے ملا، اپنی بلند کوالٹیز کی وجہ سے ملا۔ اور اسی لیے قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ قرآن میں حکم دیا گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِيمَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں پر، اپنی امت کے لوگوں کو ابراہیم کا قصہ سناؤ۔ حکم دیا گیا اللہ کے نبی کو کہ ابراہیم کے واقعات سناؤ اپنی امت کے لوگوں کو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ، اپنی اس کتاب میں ابراہیم کا بھی ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں درج کیے۔ خاص طور پہ عید الاضحیٰ کی اس مناسبت سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے نا۔ ویسے تو دنیا میں بیشتر قومیں اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتی ہیں، پر ان اول الناس بابراہیم، اللہ نے فرمایا ابراہیم پر زیادہ حق اس نبی کا ہے اور اس نبی کی اتباع کرنے والی امت کا ہے۔ ویسے تو یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، پر اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم نصرانی نہیں تھے، وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک بھی نہیں تھے، ابراہیم حنیفا مسلما، ابراہیم تو حنیف تھے، ہر کسی سے تعلق توڑ کر اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے، وہ مسلم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام پر زیادہ حق بلکہ واحد حق اس نبی کا ہے اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی امت کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں، اسپریچول فادر ہیں ہمارے، ان سے ہمارا تعلق بچوں جیسا ہے، ہم ان کی اولاد ہیں، نسباً گرچہ ان کی اولاد نہیں ہے لیکن روحانی طور پہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ اس لیے جب بھی ایک مسلمان صبح کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے اذکار میں سے ایک دعا کیا ہے؟ اصبحنا علی دین الاسلام وعلی ملت ابینا ابراہیم، ہم نے صبح کی ہے اسلام کے دین پر اور اپنے نبی ابراہیم کی ملت پر، اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ دعا کرنے کے لیے حکم دیا گیا، صرف ابراہیم علیہ السلام کا جن سے نسب ثابت ہے صرف ان کے لیے دعا نہیں، پوری امت سے کہا گیا وہ دعا کیا کرے؟ اللہ ملت ابینا ابراہیم، کہ ہم نے اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر صبح کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پوری ملت کے، اس پوری امت کے باپ کی حیثیت ہے ان کی، ہم ان کی ایک طرح سے روحانی اولاد ہیں، وہ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس دین میں بہت اسپیس رکھا گیا ہے، بار بار یہ امت حضرت ابراہیم کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ حتیٰ کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری کوئی نماز چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو بغیر ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے مکمل نہیں ہوتی۔ ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرایا گیا ہے۔ کہاں پر؟ ہاں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔
یاد کرایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی پر اور آپ کے آل پر ویسی ہی رحمت نازل کر جیسے ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت نازل کی. ابراہیم پر اللہ تعالیٰ اس نبی پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ویسے برکت نازل کر جیسے ابراہیم اور اس کے آل پر برکت نازل کی. یاد کروایا گیا بار بار. ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ قربانی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار. اس جانور کے گردن پر چھری چلاتے ہوئے کون سی شخصیت ہے جس کے یاد کو ذہنوں میں تازہ کیا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حج جو اسلام کا اتنا بڑا عظیم رکن ہے، قدم قدم پر کس کی یاد دلاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے. چاہے آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں، چاہے آپ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہوں، یا مینا میں جمرات کو کھنگر مار رہے ہوں، یا عرفات میں آپ قیام کر رہے ہوں، ہر قدم حج کا کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر بہت ساری عبادتیں رکھی ہیں تاکہ یہ امت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتی رہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ابراہیم کا ذکر دلوں میں تازہ رہے. ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے پورے خاندان قوم قبیلے کو چھوڑ دیا تھا. قوم والے سوچ رہے تھے کہ بھائی قبیلہ ہوگا، قوم ہوگا، خاندان ہوگا، تبھی تو انسان کی یاد اپنی نسلوں میں باقی رہتی ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا قوم، قبیلہ، خاندان چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ قیامت تک آنے والے انسانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر زندہ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام دنیا کی عظیم ترین شخصیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا یا خیر البریہ، اے خیر البریہ. خیر البریہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق. اللہ کے نبی نے کہا یا خیر البریہ، اے اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل انسان. اللہ نے فرمایا نہیں، ذاک ابراہیم، وہ تو ابراہیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہے، پر یہ اللہ کے نبی کا تواضع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے وہ لقب نہیں پسند کر رہے ہیں، بلکہ اس لقب کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی طرف. اللہ کے نبی فرما رہے خیر البریہ، مخلوق میں سب سے افضل میں نہیں ہوں، ذات ابراہیم، یہ تو ابراہیم کے اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل. اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ اس امت کو کہا لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام زبردست قسم کے آئیڈیل ہیں تمہارے لیے. جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ اسوہ ہے، نمونہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگی پڑھو، دیکھو، ان کی زندگی پہ غور کرو اور اس سے نصیحتیں حاصل کرو. اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ابراہیم علیہ السلام واحد ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اسوہ حسنہ کی تعبیر استعمال کی قرآن مجید کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی بہترین اسوہ ہیں. اللہ کے نبی کے علاوہ صرف ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت. ابراہیم علیہ السلام انسانی تاریخ میں واحد ایسے انسان ہے نا جو ایک انسان ہونے کے ساتھ ایک امت ہے. ہاں، اکیلے ایک انسان ایک امت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اکیلے ایک امت ہے. ایک امت، ایک قوم، افراد، جماعت مل کر کے جو کام کرتے ہیں نا، وہ کام اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت ہے. مفسرین نے ایک بات تو یہ کہی کہ بھائی جتنا بڑا تجدیدی کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے افراد کی جماعت درکار ہوتی ہے. بڑی بڑی جماعتیں، قومیں جو کام کرتی ہیں وہ ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اس لیے ان کو ایک امت کہا ہے. اور ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت کیوں کہا گیا؟ کہ بھئی امت جو ہوتی ہے نا، اس میں الگ الگ افراد کی الگ الگ خاصیتیں ہوتی ہیں. ایک امت میں الگ الگ خصوصیات کے الگ الگ افراد پائے جاتے ہیں. کوئی فرد زبردست قسم کا داعی ہوتا ہے، کوئی دوسرا فرد اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے والا مہاجر ہوتا ہے، کوئی تیسرا فرد مناظر ہوتا ہے. کسی کے اندر حلم اور بردباری کی صفت پائی جاتی ہے، کسی کے اندر علم و تفقہ کی صفت پائی جاتی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت زیادہ قربانیاں دینے والا ہوتا ہے.
کسی کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاد کی خصوصیت رکھی ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے، الغرض الگ الگ خصوصیات کے حامل الگ الگ افراد ہوتے ہیں، انہی افراد سے مل کر کے ایک امت بنتی ہے۔ کسی امت کے اندر وہ خصوصیات جو الگ الگ افراد میں پائی جاتی ہے، وہ تمام خصوصیات بیک وقت حضرت ابراہیم میں اکیلے جمع ہو گئی، تو گویا کہ وہ ایک شخصیت تھے، پر ان کے اندر ایک امت میں پائے جانے والی الگ الگ خصوصیات ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی، تو اللہ نے ان کو ایک امت کہہ دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بھائی، کوئی فرما بردار بیٹا ہوتا ہے، کوئی اچھا باپ ہوتا ہے، کوئی اچھا دائی ہوتا ہے، کوئی مجاہد ہوتا ہے، کوئی مناظر ہوتا ہے، یہ خصوصیات ایک انسان کے اندر نہیں پائی جاتی، الگ الگ انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، ان انسانوں سے مل کر کے ایک امت بنتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ خصوصیات جو الگ الگ لوگوں میں تھی ایک ساتھ جمع ہو گئی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ میں ڈائیورسٹی بہت ہے، تنوع بہت ہے۔ آپ بہت ساری حیثیتوں سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ سکتے ہیں، ایک بیٹے کی حیثیت سے ان کی سیرت پڑھیے، ایک الگ طرح کی آپ کو اس کے اندر نصیحتیں اور مواعظ ملیں گے، ایک قوم کے فرد کی حیثیت سے آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں تو آپ کو ایک الگ طرح کی نصیحتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی، ایک داعی کی حیثیت سے آپ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بڑا موضوع ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی حکمت عملیاں کیا ہیں، قوم سے کیسے قوم میں کیسے دعوت کا کام کیا، اپنے باپ کے سامنے کیسے دعوت کا کام کیا، نمرود سے کیسے دعوتی حکمت عملی، نمرود سے گفتگو میں ان کی دعوت حکمت عملی کیا تھی، فرعون کے ساتھ ان کا کی صورتحال کیا تھی، تو ایک الگ حیثیت۔ پھر اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی بات کریں تو وہ ایک الگ طرح کا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ملے گی، اپنی قوم کو قربان کر دیا، خاندان چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیا، ہجرتیں کرتے رہے، عزت داؤ پر لگا دی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بچے کو قتل کر دو، بچے کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، قربانی دینے والا۔ ایک مجاہد کی حیثیت سے ان کی شخصیت پڑھیں، ایک مناظر کی حیثیت سے ان کی شخصیت پڑھیں۔ ہاں جتنا زبردست ڈیبیٹر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نا، قوم کے ساتھ ان کا مناظرہ ہو رہا ہے، کیسے قوم والوں کو خاموش کر دیا، نمرود کے ساتھ ان کا ڈیبیٹ ہوا، کیسے نمرود کے منہ پر بالکل پٹی لگ گئی، تو ایک مناظر کی حیثیت سے ان کی شخصیت ہے۔ پھر ایک باپ کی حیثیت سے ان کی شخصیت، وہ ایک سیرت کا پہلو ہے ان کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو ربط اور تعلق تھا، ایک شوہر کی حیثیت سے ان کا کیا کی سیرت پڑھیے، ہاں حضرت حاجر کے ساتھ ان کا سلوک، حضرت سارہ کے ساتھ ان کا سلوک، وہ ایک پوری شخصیت کا ایک الگ پہلو ہے۔ پھر خصوصی طور پہ اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ان کی زندگی کو آپ پڑھیں۔ ہاں تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، علماء نے باقاعدہ نا ایک ایک پہلو پر کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک باپ ہونے کی حیثیت سے پوری ایک مستقل کتاب اردو میں ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے لکھی، ہاں ضخیم سی اچھی موٹی کتاب ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ بحیثیت باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں بہت تنوع ہے، بہت ڈائیورسٹی ہے، نصیحت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک خطبے میں سارے پہلوؤں کو تو کور نہیں کیا جا سکتا ہے، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے عظیم ترین کمالات میں سے۔ اتنا بڑا مقام انسان کو ایسے ہی نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے یہ ان قربانیوں کی وجہ سے ملا ہے جو انہوں نے دی اللہ کے راستے میں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات میں آزمایا اور ہر آزمائش میں وہ کھرے اترے، تب اللہ نے ان سے کہا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں اب سارے انسانوں کا امام تم کو بناتا ہوں۔ یہ امامت کا مرتبہ جو ملا ہے یہ ایسے ہی نہیں ملا، ایسے ہی نہیں حاصل ہو گیا، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری کوالٹیز کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی جس خوبی کو قرآن مجید بار بار جس کا تذکرہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرک نہیں تھے، حنیفا مسلمہ، ساری غیر اللہ سے منہ موڑ کر کے خالص اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ مشرک نہیں ہونا یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی خوبی ہے۔
خاص طور پہ اس حوالے سے کہ ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، جس علاقے میں پیدا ہوئے، وہ دور شرک کا دور، وہ علاقہ شرک کا علاقہ، ان کا وطن، خاندان، سب کا سب مشرک۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا جو علم ہے وہ اپنے سے پہلے آنے والی کسی شخصیت سے حاصل نہیں کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے ان کے خاندان میں، ان کے قبیلے میں، ان کی قوم میں، ان کے ملک میں، پوری دنیا میں ایک انسان بھی موحد نہیں بچا تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے توحید اپنے سے پچھلے لوگوں سے نہیں سیکھی، توحید کا علم و معرفت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ڈالا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ابراہیم کو جو ہدایت ملی تھی وہ ہم نے اس کے دل میں القاء کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کسی انسان سے نہیں سیکھی تھی، کیونکہ جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے ساری دنیا کے انسان شرک کے اندھیرے میں تھے، کسی کے پاس توحید کی نعمت نہیں تھی۔ خاص طور پہ ان کا قوم، ان کی قبیلہ، وہ ملک جس میں وہ رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اس حیثیت سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی آئیڈیا ہے، خاص طور پہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، کہ وہ ایک مشرک میجورٹی میں رہنے والے ایک موحد مائنورٹی تھے۔ اس حیثیت سے ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت بڑا اسوہ ہے۔ ہماری بھی یہی صورتحال ہے نا، ہمارا اسٹیٹس اس وقت ہندوستان میں کیا ہے؟ ایک مشرک میجورٹی ہے، اس میجورٹی میں ہم ایک موحد مائنورٹی، اکثریت مشرکوں کی ہے۔ ان مشرک اکثریت میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پہ کرم کیا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی میجورٹی، ایک چھوٹی سی مائنورٹی ہے، اقلیت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے۔ ایک مشرک میجورٹی میں رہنے والی موحد مائنورٹی کے لیے شرک سے بچنا کتنا بڑا چیلنج ہے، یہ ہم ہندوستانی مسلمانوں سے بہتر کوئی سمجھ سکتے ہیں۔ بات سمجھنے میں کیا بول رہا ہوں؟ ہاں، ایک مشرک میجورٹی کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنی توحید کو بچا لینا، بت پرستوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنے دامن کو شرک کی گندگی سے آلودہ نہ ہونے دینا، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، یہ ہم ہندوستانی مسلمانوں سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم نے توحید کو دنیا کی سب سے سستی چیز سمجھی ہوئی، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے فوراً توحید کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ہاں، آپ سوچیں ہمارے اس ملک میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک شرکیہ عبادت گاہ کا افتتاح ہوتا ہے، ماشاءاللہ جبے قبے میں بڑی سی ٹوپی لگا کر کے مولوی صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں افتتاح کرنے کے لیے۔ ہاں، بت پرستوں کے بیچ میں رہ کر کے اپنی توحید کی حفاظت کرنا کتنا بڑا چیلنج ہے، یہ ہم ہندوستانی مسلمانوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ یہاں تو بڑے بڑے مولوی آسانی کے ساتھ اپنی توحید کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ہمارے سیاسی لیڈران کوئی بہت بڑا ہی پوسٹ پر تو ویسے بھی نہیں جا پاتے کہ بھائی سی ایم پی ایم بن جائے، کارپوریٹر ہے، بلکہ بعض مرتبہ کارپوریٹر بھی نہیں، کارپوریٹر کا چیلا ہے۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی تقریبات میں بھومی پوجن ہو رہا ہے، ٹیکا لگوا لے رہا ہے، جا کر کے مندر پہ گھنٹی بجا رہا ہے، ہاں، ناریل پھوڑ رہا ہے، الگ الگ شرکیہ تہواروں میں مبارکباد دے رہا ہے۔ بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ بھئی کارپوریٹر کی سیٹ مل گئی ہے، یا اس کے چیلوں کے مطلب کسی کارپوریٹر کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے، تھوڑے بہت مفادات کی تکمیل اس کی ہو جا رہی ہے۔ توحید کو ہم نے اتنی ہلکی چیز سمجھی ہوئی ہے نا، چھوٹے چھوٹے پہ اپنی سرکاری نوکری بچانا ہے، اس کے لیے ہر طرح کی شرکیہ چیزوں کو جائز ٹھہرایا ہوا ہے۔ ہاں، پھر ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بت پرستوں کے بیچ میں رہ کر کے اپنی توحید کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کو محفوظ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ پھر وہ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام باپ مشرک، ماں مشرک، بھائی بہن مشرک، قوم قبیلہ خاندان ملک سب مشرک، وما کان من المشرکین، ان مشرکوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توحید کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ مشرکوں کے بیچ میں، بت پرستوں کے بیچ میں رہے لیکن اپنی توحید پر آنچ نہیں آنے دی۔ ہم لوگوں کو، ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہی ہے، اپنے دین اور عقیدے کے ساتھ کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ ہر مائنورٹی کو سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے، چھوڑنا پڑا، قربانیاں دینی پڑتی ہیں،
باپ کو چھوڑنا پڑا، ماں کو چھوڑنا پڑا، خاندان چھوڑ دیا، قبیلہ چھوڑ دیا، ملک چھوڑ کر کے ہجرت کر کے چلے گئے۔ انسانی تاریخ کے سب سے پہلے مہاجر کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ باپ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، خاندان قبیلہ ملک چھوڑ کر کے نکل جاؤ ورنہ تم کو رجم کر دوں گا۔ ملک چھوڑ دیا، دین نہیں چھوڑا۔ ہجرت کا سبق کیا ہے؟ کہ جب دین کی حفاظت اس صورت میں آ جائے کہ اس کے لیے وطن بھی چھوڑنا پڑے تو دین کے لیے وطن چھوڑا جا سکتا ہے، وطن کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وطن کی محبت اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت میں ڈالی ہے۔ ہم سے زیادہ محب وطن کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ وطن کا خیرخواہ کون ہے؟ لیکن وطن کے لیے دین کے ساتھ سمجھوتا، عقیدے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، ہجرت کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ ہر قدم پہ اپنی جان تک قربان کرنے کی نوبت آ گئی، آگ میں ڈالے گئے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ایمان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ہم سے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات توحید کے لیے قربان نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے حامی بھر لی، راضی ہو گئے اپنے جان قربان کرنے کے لیے، ایمان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آگ میں جلائے جا رہے تھے، تیار ہو گئے، لیکن توحید کے راستے سے پیچھے نہیں ہے۔ ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے مفادات، چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل بینیفٹس، یہ اتنے اہم ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے ہم آسانی کے ساتھ اپنی توحید سے، اپنے عقیدے سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی سب سے بڑی پہچان ان کا موحد ہونا ہے۔ اسے قرآن مجید بار بار ان کی اس موحد، حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حنیف کا مطلب ہوتا ہے سب سے کٹ جانا، خالص اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لینا۔ حنیف تھے ابراہیم علیہ السلام، موحد تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اور دوسری قرآن مجید ان کی صفت کیا ہائی لائٹ کرتا ہے؟ مسلمان، وہ مسلم تھے۔ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ پڑھیں نا، ان کا یہ ایٹیٹیوڈ کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب سوال نہیں کرنا، اللہ نے کہا کر دینا ہے بس۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد اگر مگر ایسا ویسا چوں چرا کچھ نہیں۔ اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی ان کے رب نے کہا مان جاؤ، سر تسلیم خم کر دو، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ جب اللہ نے حکم دیا سر جھکا، سوال نہیں کیا، سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے۔ سوال کر سکتے تھے، سوال نہیں کیا۔ اللہ نے کہا چھوٹا سا پیارا سا بچہ، جوان بیوی، جاؤ صحرا میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، صحرا میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، سوال کر سکتے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹا سا بچہ، یہ بیچاری عورت تنے تنہا کیسے صحرا میں کیسے سروائیو کر پائے گی؟ یہاں کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، ایک دانہ تک نہیں اگتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے بے وادی غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں اگنے کے لیے ایک اناج تک نہیں ہے۔ اللہ سے سوال کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے چھوڑ دو صحرا میں، یہاں زندہ کیسے بچیں گے؟ یہ کوئی سوال نہیں۔ یہ توکل، یہ اسلام کی ادا، یہ اللہ کے سامنے تسلیم کی ادا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا توکل تو بھائی ہے، ابراہیم نبی ہیں، تو بعض مرتبہ اتنا تعجب بھی نہیں ہوتا کہ بھائی نبی ہیں، توکل کا اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا ہے۔ لیکن حضرت ہاجر وہ تو نبیہ نہیں ہے، وہ تو ایک عام سی اللہ تعالیٰ کی بندی ہیں، کسی اسلامی گھرانے میں پیدا بھی نہیں ہوئی، فرعون کے خاندان سے تعلق ہے حضرت ہاجر کا، کسی اسلامی ماحول میں ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی چند روزہ صحبت کا نتیجہ یہ ہے، چند دن ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہی ہیں۔ صالحین کی صحبت دیکھیے کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہوئی، مشرکانہ ماحول میں پلی بڑھی، چند دن ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اور صحبت میں رہی۔ ابراہیم علیہ السلام صحرا میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کیسے یہاں پر زندہ رہیں گے ہم؟ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھ رہے۔ آخر میں ایک سوال کرتی ہے، اللہ امرک بہذا، ابراہیم کیا اللہ نے کہا ہے یہاں پر چھوڑ کر جانے کے لیے؟ ابراہیم السلام نے کہا بلا، ہاں۔ اس کے بعد کوئی سوال زبان پہ نہیں آتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ اذن لا یضیعونا،
اگر یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہو پھر میں مطمئن ہوں اللہ تعالی ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ توکل، ہاں، کہ اگر اللہ کے حکم سے کیا ہے اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. ہمارے دور کی عورتوں کے لیے حضرت حاجر علیہ السلام کا اسوہ، یہ نمونہ ہے. ہمارے یہاں عورتیں، کبھی آدمی دوسری شادی کا ارادہ کر لے، میں کہاں جاؤں گی، میرے بچے کیسے پلیں گے بڑھیں گے. ارے بھائی، شوہر اگر اللہ کے حکم سے دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں تم بھی وہی کو جو حضرت حاجر نے کہا، اذن لا یضیعنا، آپ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ قدم آگے بڑھائیں. ہاں، یہ ابراہیم علیہ، یہ حضرت حاجر. اچھا، توکل اللہ کی ذات پہ اتنا ہے، لیکن توکل کا مطلب حضرت حاجر نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ پہ بہت توکل ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا. حضرت حاجر کا توکل ہم کو سکھاتا ہے کہ توکل کا مطلب کیا ہے. بچے کو پیاس لگی، اللہ پہ بہت بھروسہ تھا تو کیا کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کر دے گا؟ نہیں، دوڑی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اسٹرگل کر رہی ہیں. توکل کا مطلب کاہلی نہیں ہوتا. توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسٹرگل سے ہاتھ چھوڑ کر کے اور صرف دعائیں کرتے رہو. حضرت حاجر کا توکل ہم کو بتاتا ہے کہ توکل کا مطلب ہوتا ہے اپنی محنت کرو، اپنی کوشش کرو، وسائل اختیار کرو، اسباب اختیار کرو، پر اللہ کی ذات پر یقین رکھو کہ ان وسائل پہ نتیجہ اسی وقت نکلے گا جب اللہ چاہے گا. ہاں، تو بھاگ رہی ہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، چکر لگا رہی ہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے. اللہ پہ بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ محنت نہیں کرنی. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس اللہ پہ بہت بھروسہ ہے تو محنت ہی نہیں کر رہے. بھائی محنت کرنی ہے. محنت سے جو چرانے کا مطلب توکل نہیں ہوتا ہے. توکل کو اپنی کاہلی کے لیے بہانہ مت بناؤ. توکل کا مطلب کاہلی نہیں ہوتا ہے. بہت سارے نوجوان محنت نہیں کر رہے، کوشش نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ پہ بہت بھروسہ ہے. بھائی اللہ پہ محنت، اللہ پہ بھروسے کا مطلب محنت سے دستبرداری نہیں ہوتا ہے. اچھا، اللہ پہ اتنا توکل تھا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجر کی زندگی میں. یہ بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ، جب آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ آپ کو فیل نہیں ہونے دیتا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، چکر لگا رہی تھیں، اللہ نے چکر لگوائے. اللہ چاہتا تو جیسے پیاس لگی ویسے پانی نازل کر سکتا تھا، پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمارے بھروسے کا امتحان لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی ہم سے چکر لگواتا ہے. ہم سوچتے ہیں دعائیں کر رہے ہیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، فریادیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان فریادوں کو قبولیت کیوں نہیں دے رہا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، آپ کا توکل کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہوتا ہے. حضرت حاجر کو بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دیا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دیر سے دیتا ہے، پر ایسا دیتا ہے جس کی آپ نے امید بھی نہیں کی ہوتی. حضرت ابراہیم کی زندگی میں، حضرت حاجر کی زندگی میں یہ بھی بہت بڑا سبق ہے. کبھی کبھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں فوراً مل جائے، اللہ فوراً نہیں دیتا، اللہ دیر سے دیتا ہے. دیر سے دیتا ہے پر ایسا دیتا ہے کہ ہم نے توقع ہی نہیں کی ہوتی. حضرت حاجر کیا سوچ رہی تھی؟ وہ تو سوچ رہی تھی بھائی کوئی قبیلہ دکھ جائے، ایک دو مشکیزہ پانی مل جائے، وقتی طور پہ میرے بچے کی پیاس بجھ جائے. ان کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ ان کی دعا کا جواب اللہ یوں دینے والا ہے کہ ایک ایسا چشمہ جاری ہوگا کہ صرف ان کا بیٹا نہیں، قیامت تک کے انسانیت اس چشمے سے سیراب ہوگی. ہاں، وہ تو تلاش کر رہی تھی ایک دو مشکیزہ پانی، اللہ نے پورا کا پورا چشمہ بہا دیا بچے کو سیراب کرنے کے لیے. صرف چشمہ جاری نہیں کیا، ان کے اس اسٹرگل کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے عبادت بنا دیا. کوئی حاجی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا، اس کا حج جو عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ حضرت حاجر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کر کے ان کی یاد تازہ نہ کر لے. حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں سے یہ کہا گیا اس عورت کے قدموں کی پیروی کرو. ان کے چلنے کو نبیوں کے لیے بھی عبادت بنا دی اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں نا، ان واقعات کو ایمانی تناظر سے پڑھیے. ابراہیم علیہ السلام، بھائی کبھی جوانی میں دعا کی ہوگی نا اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، ربی حب لی من الصالحین. کب اللہ تعالیٰ نے دعا مکمل کی ان کی؟ 80 سال کے ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل جیسی اولاد دی.
کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل جیسی اولاد دی۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے، دعا کی، شادی کے بعد 2-4-10 سال بچے نہیں ہوئے، اس مزار پہ، اس درگاہ پہ، اس بابا کے پاس، اس راقی کے پاس فلاں سے تعویذ لکھا رہے ہیں، فلاں سے گنڈے کروا رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد، مندر، چرچ، کوئی عبادت گاہ نہیں چھوڑتے جہاں سر نہ جھکائیں، فیل ہو جاتے ہیں امتحان میں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں ایک اور بہت بڑی نصیحت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تحقیق کرنے والے تھے، تقلید کرنے والے نہیں تھے۔ دین کے معاملے میں آنکھ بند کر کے ایک راستے پہ اپنے سے پہلے چلنے والوں کے نہیں چلنا ہے۔ سوال، ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سوال کرنا سکھایا، دلیل مانگنا سکھایا۔ جب انہوں نے شعور کی آنکھیں کھولی، انہوں نے دیکھا میری قوم کے لوگ بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ بس جس مذہب میں پیدا ہوئے، جس مسلک میں پیدا ہوئے، باپ دادوں کو جو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو وہی کرو، نہیں، سوال کیا انہوں نے، پوچھا ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ جو بت جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو کیا ان کی حقیقت ہے؟ کیوں ان سے فریادیں کرتے ہو؟ ان کو کھانا دیا جاتا ہے، یہ کھاتے کیوں نہیں؟ ان پہ نظریں اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، پر یہ تو ان نظروں اور چڑھاووں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ مکھی تک نہیں بھگا سکتے۔ سوال کیا۔ ہم اہل حدیث ہے نا، اہل حدیث مسلک کو اگر ایک جملے میں ڈیفائن کرنا ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ ایک جملے میں اگر کہنا ہو نا کہ اہل حدیث کون ہے، اہل حدیث وہ ہے جو دلیل مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو کیا پتا چلتا ہے؟ آنکھ بند کر کے جو ہو رہا ہے وہی نہیں کرنا ہے، دلیل مانگو، سوال کرو کہ یہ بت جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، یہ پیر اولیاء جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، کہاں سے ہے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ یہ غوث، قطب، ابدال جو تم نے بنا کر کے رکھے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی سلطان، کوئی دلیل نازل کی ہے؟ اچھا، جب ایک محقق، ایک تحقیق کرنے والا جب دلیل مانگتا ہے تو تقلید کرنے والا دلیل نہیں دیتا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شخصیتوں کو پیش کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا ان بتوں کے معبود ہونے کی دلیل دو، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو ہی کرتا ہوا پایا ہے۔ ہم اہل حدیثوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے نا، ہم جب دلیل مانگتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے بھائی فلاں فلاں امام یہی کرتے رہے۔ امام دلیل نہیں ہوتے، شخصیتیں دلیل نہیں ہوتی ہے، آسمان سے اترنے والی وحی دلیل ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ بہت بڑی ہم کو نصیحت ملتی ہے، دین کے معاملے میں آنکھ بند کر کے تقلید نہیں کرنی ہے، آنکھ کھول کے تحقیق کرنی ہے، زبان کھول کر کے دلیل طلب کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو دلیل مانگنا سکھایا ہے۔ باقی ابراہیم السلام کی شخصیت کا تو سب سے بڑا پہلو وہ قربانی جو انہوں نے دی، اپنے بچے کے سر پر، اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا کر کے۔ بھائی ہم تو کسی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت میں مبتلا ہوں، ہم کو اپنی مصیبت بہت بڑی لگتی ہے، ہر آدمی کو لگتا ہے میری آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کو آزمانے والے نے کہہ دیا کہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جب طلب کی گئی، اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرما رہے ہیں جو امتحان لینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا جو ابراہیم سے لیا گیا۔ امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ یہ بہت مشکل آزمائش تھی، اور ابراہیم علیہ السلام وہی ان کا مزاج، وہی ایٹیٹیوڈ۔ اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت، اللہ نے کہا ذبح کرنا ہے، ایک سوال نہیں کیا اللہ سے۔ پوچھ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ اس بچے کو ذبح کر کے کیا مل جانے والا ہے تجھ کو، ہاں اس سے کون سے تیرے دین کی سربلندی میں ہو جانے والی ہے، سوال کر سکتے تھے۔ ہمارے یہاں بہت سارے ملحد سوال کرتے ہیں کہ اتنے سارے جانور کیوں قربان کر رہے ہو؟ بھائی قربانی کی حکمتیں اپنی جگہ پر ہیں، پر قربانی میں جو ہم سے ایٹیٹیوڈ اور جو ایسنس مطلوب ہے وہ یہ ہے سوال مت کرو، بس اللہ نے کہا کرنا ہے کرنا ہے۔ اصل چیز تو یہی ہے، کیا فائدہ کیا نقصان وہ اپنی جگہ پر، فائدہ نقصان حکمتیں وہ سب سیکنڈری چیز ہے، اصل کیا ہے اللہ نے کہا کرو تو کرنا ہے۔ سوال نہیں کیا، پوچھ سکتے تھے اللہ تعالیٰ اگر لے ہی لینا تھا اتنی دعاؤں کے بعد تو ایک بچہ ملا ہے، دیا کیوں تھا اللہ تعالیٰ اگر واپس لے جاتا تو سوال کر سکتے تھے نا۔ بچہ بھی کون ہے؟ ایک لوتی اولاد ہے، ایسا نہیں کہ 8-10 بچے ایک کو قربان کرنا ہے، ایک لوتی اولاد
زندگی بھر کی دعاؤں کے بدلے میں نہیں لائے. اور اولاد ہی کل کا کل سہارا ہے, کیونکہ باقی لوگوں کو تو پیچھے چھوڑا ہے. ماں باپ بھائی بہن خاندان سپورٹ میں کوئی نہیں ہے, سب کو چھوڑ آئے تھے لے دے کر کے. ایک بچہ ہی تھا پاس میں, بچہ بھی کیا حلیم, سمجھدار, خوبصورت, تندرست, توانا. بچے کو اگر ایک مچھر بھی کاٹ لینا باپ کا دل مچھر اٹھتا ہے. ہاں, گہری سے گہری نیند سو رہے ہو, بچے کو کھانسی آ جائے نا آنکھ کھل جاتی ہے. جس بچے کو چھوٹا سا کٹ لگ جائے, ہاں, اس کا جسم سے تھوڑا سا خون نکل جائے, گوارا نہ ہو, کتنا بڑا جگر چاہیے ایک باپ کو اس کی گردن پر چھری چلانے کے لیے. ہاں, کتنا بڑا جگر چاہیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم پر. اور ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اللہ نے کہا ابراہیم جو تم سے کہا گیا تم نے سچ کر کے دکھایا, سچ کر دکھایا. ہاں, اور ابراہیم تو ابراہیم, بیٹے کا معاملہ یہ. ہاں, چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جو حکم ہوا ہے آپ کر گزرے, انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. کیا تربیت تھی, کیا خاندان ہے وہ. ہاں, یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم اس خاندان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. یہ عید الاضحیٰ کا موقع یہ اسی قربانی کی یاد دلوں میں تازہ کرنے کے لیے. اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں کہ جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرو, اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے قربانی کا وہ جذبہ دلوں کے اندر بیدار کرو کہ اللہ رب العالمین جب طلب کرے بغیر سوال کے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو. اگر وہ جذبہ قربانی کا دلوں کے اندر نہیں تو فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لاکھ کا بکرا لائے. آپ کے بکرے کی گوشت اور خون اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچنے والا ہے, دل کا وہ تقویٰ وہ جذبہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والا ہے. اس لیے جانور کا عیب ٹٹولنے سے پہلے اپنی نیتوں کا عیب ٹٹولو. کتنے لوگوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ؟ ہاں, اللہ تعالیٰ نے آپ سے صرف بکرے کی قربانی طلب کی ہے. دین تو قدم قدم پہ قربانی طلب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت آپ سے نیند کی قربانی مانگی تھی, دی آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے نیند کی قربانی. ہاں, اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نیند نہیں قربان کر سکتے تو بکرا کس جذبے سے قربان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو آپ سے آپ کی راحتوں کی قربانی چاہیے, آپ کا وقت کی قربانی چاہیے. اگر دل میں قربانی کا جذبہ ہوگا نا تو عید الاضحیٰ کے دن بکرا بھی قربان کریں گے اور فجر کے اذان کے وقت نیند بھی قربان کریں گے. اگر فجر کے وقت نیند نہیں قربانی ہوئی تو سوچنا چاہیے کہ بکرے کی قربانی کے پیچھے جذبہ ہے یا ریا اور نمود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریا نمود سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. وقت نسبتاً زیادہ ہو گیا ہے اور میں نے اس مرتبہ جان بوجھ کر کے تھوڑا سا وقت زیادہ لیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پورے ہفتے میں ایک جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے جس میں آپ کے لیے تھوڑا سا تعلیم و تربیت کا بندوبست ہوتا ہے, پر صورتحال ہمیشہ ہی دیکھنے میں آتی کہ پچھلی 1-2 صفحے بھری ہوئی ہیں. باقی تمام احباب جو ہے وہ گھڑی دیکھ کر کے آتے ہیں کہ کہیں 5 منٹ زیادہ شیخ صاحب کو خطبہ نہ سننا پڑے. یہ بہت ہی برا رویہ ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ پورے ہفتے میں آدھا گھنٹہ آپ کو دینا ہوتا ہے, وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں دے سکتے. یہ بہت مطلب یہ رویہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت خالی کہیں پر پایا جاتا ہے. عام طور پہ مسجدوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجدیں جمعہ کی اذان سے پہلے بھر جاتی ہیں, پر یہ بہت خراب صورتحال ہے. اور مجھے بہت افسوس ہوا جب میں خطبے کے لیے کھڑا ہوا, اس لیے مجھے تمہید لمبی کرنی پڑی, کیونکہ جو اہم ترین باتیں تھیں وہ اگر میں شروع میں بول دوں تو جن کو سنانا ہے وہ حضرات آتے ہی سب سے آخر میں. تو یہ رویہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے پورے ہفتے میں آپ کو بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں جو آج جمعہ میں آئے ہیں, اس سے پہلے صرف جمعہ ہی میں آئے تھے. بڑی تعداد ہم مسلمانوں کے ایسے ہی ہے نا, ہم پھر روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نازل کر رہا ہے اپنا. ہاں, پورے ہفتے میں پچھلے جمعہ کو آئے تھے, اس جمعہ کو آئے, بیچ میں کبھی بھی مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا ہے, اور اس میں بھی ٹائم دیکھ کر کے آتے ہیں کہ کہیں ایک دم آخر وقت میں کہ جماعت مل جائے مسلمانوں, بس مسلمانوں میں کے رجسٹر میں ہمارا نام شامل ہے. یہ بہت ہی برا رویہ ہے, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. کم سے کم جمعہ کے دن اللہ کے بندو آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے, کوشش کرو کہ جمعہ کی اذان سے پہلے پہنچ جاؤ. وہ ساری فضیلتیں آپ کو پتہ ہے, علم کی کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ. کون ہے ہم میں سے جس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے رجسٹر لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اذان سے پہلے اور نام لکھ رہے ہوتے ہیں مسجد میں آنے والوں کا, اور جب خطیب کھڑا ہوتا ہے خطبے کے لیے اذان ہوتی ہے تو پھر وہ ہٹ جاتے ہیں وہاں سے. ہاں,
تو اس رویے کی اصلاح کرنی انشاءاللہ تعالیٰ، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کس کے انشاءاللہ بول، لوگ انشاءاللہ نہیں بولتے کہ کہیں کرنا نہ پڑ جائے، انشاءاللہ بولیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کم سے کم جمعہ ہی پڑھتے ہیں، بیشتر لوگ جو اور نماز پڑھنے والے وہ ماشاءاللہ جمعہ میں بھی پہلے آ جاتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہو تو کم سے کم جمعہ میں تو آ جایا کرو جمعہ سے پہلے، ہو سکتا ہے جمعہ میں کہیں کوئی بات تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔